نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 28 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو تم نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دو تم زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون کیا پس تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد طلب کرو تم اپنے اللہ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ نماز البتہ وزنی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ڈرنے والوں پر نہیں ہے۔ الَّذِينَ وہ لوگ يَظُنُّونَ جو یقین کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون اور بے شک وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم کیا اور زکوٰۃ کے ادائیگی کا حکم کیا۔ سب سے پہلے یہ بات بتاتا جاؤں، اللہ رب العالمین قرآن میں جہاں نماز کا ذکر فرماتے ہیں ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر فرماتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے، نماز عبادات بدنیہ میں سے سب سے افضل عبادت ہے، اور زکوٰۃ عبادات مالیہ میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ میں سے جو افضل ہے ان کو ملا کر ذکر فرماتے ہیں۔ یہی تفسیر بیان کی ہے علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں، وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَقَرَنَهَا بِالزَّكَاةِ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ۔ اب رہا یہ مسئلہ، اقیم الصلاۃ نماز کو مقدم بیان کیا اور زکوٰۃ کو مؤخر بیان کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے جس کی نماز پوری ہوگی، نماز کا جو حق ادا کرے گا وہ زکوٰۃ کا بھی کامل درجے کا حق ادا کرے گا۔ اب یہ جو خطاب ہو رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، آیا یہ خطاب مسلمانوں کو ہے یا دوسرے یہود وغیرہ کو بھی خطاب ہے؟ اگر اس خطاب کے اندر تعمیم تسلیم کر لی جائے کہ سب کو خطاب ہے، تو پھر یہ آیت ان لوگوں کا مستدل بنے گی جو اس بات کے قائل ہیں کہ کافر جیسے وہ احکامات کافر جیسے اصول دین یعنی ایمان لانے کے مکلف ہے اس کی دعوت دی جا سکتی ہے، ایسے ہی فروعی احکامات میں بھی کافروں کو دعوت دی جا سکتی ہے کہ تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ بعض حضرات نے اس آیت سے یہ استدلال کیا، وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ حَيْثُ كَانَتْ
خطابا لليهود من قال ان الكفار مخاطبون بالفروع۔ تو ورکعوا مع الراکعین، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں ایک بلاغت کا ایک اصول بتاتا جاؤں، یہ تسمیت الکل بسم الجز، یہاں اللہ رب العالمین نے جز کو ذکر کیا لیکن کل مراد ہے، رکوع کا ذکر کیا لیکن پوری کی پوری نماز مراد ہے۔ اب جز کے اندر اللہ رب العالمین نے رکوع کا ذکر کیا، سجدے کا کیوں نہیں کہا؟ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ فرما دیتے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فرمایا۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے بھی، اور یہاں تک کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے بھی تفسیر مظہری میں، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہ نقل کیا ہے کہ رکوع کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہود کی نماز کے اندر رکوع نہیں ہوا کرتا تھا۔ وعبر بالرکوع عن الصلاة احترازا عن صلاة اليہود فإنها لا رکوع فیہا۔ اور یہ جو کہا ورکعوا مع الراکعین، اس میں اشارہ کر دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جبکہ یہود جو نماز ادا کرتے تھے وہ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ورکعوا مع الراکعین۔ تو بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کے قائل ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، فرض۔ اور جمہور کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ قریب من الواجب، یہ واجب کے قریب ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ اور یہ بتاتا جاؤں، أَتَأْمُرُونَ میں جو حمزہ ہے یہ تقریر مع توبیخ کے لیے، یہ ڈرانے کے لیے تم کیا کام کرتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ صاف کی کیا تعریف ہے؟ الحادث بعد العلم، علم آنے کے بعد جو چیز ذہن سے نکل جائے ایسی چیز کو نسیان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بتاتا جاؤں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی خود بے عمل ہے، لوگوں کو اس کی دعوت نہیں دے سکتا، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ استدلال کرتے ہیں قرآن کی اس آیت سے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا عجیب جواب دیا، یہ آیت خلاف دعوت نہیں ہے، خلاف دعویٰ ہے۔ دعوت دے سکتے ہو لیکن اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے میں بڑا نیک ہوں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ نماز کے لیے، تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کو خود بھی جانا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ الکتاب میں الف لام عہدی ہے، معہود تورات مراد ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ حبس النفس علی ما تکرہ، اپنے نفس کو روک رکھنا ان چیزوں سے جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں صبر کو مقدم بیان کیا، صلاۃ کو مؤخر بیان کیا۔ وجہ یہ ہے نماز بغیر صبر کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز بڑی وزنی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پہ وزنی نہیں ہے
جو اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الخاشعین کا معنی علامہ آلوسی غالباً علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر جلالین میں لکھا ہوگا الساکنین الی الطاعۃ الا علی الخاشعین، الساکنین الی الطاعۃ یعنی وہ لوگ جو اپنے اللہ کے سامنے تواضع کرنے والے ہیں۔ ایک خشوع ہوتا ہے، ایک خضوع ہوتا ہے، الا علی الخاشعین۔ خشوع و خضوع نماز کے اندر یہ امر مستحسن ہے۔ خشوع کہتے ہیں انسان کے اعضاء اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، خضوع کہتے ہیں انسان کا دل بھی اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جو نماز ایسے ادا کی جائے اس نماز کو کہتے ہیں یہ نماز خشوع و خضوع والی تھی۔ الذین یظنون، بے شک وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، غالباً قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی نقل کی ہے، قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزاری، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی لے کے آیا، فقال لی سل، حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فقلت، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، رفاقت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ رفاقت چاہتا ہے تو تجھ پر لازم ہے بکثرت السجود، کہ زیادہ سجدے کیا کر، یعنی نماز زیادہ پڑھا کر۔ یہ نماز کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن میرے قرب کا سبب بنے گا۔ اور اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی الرب وهو ساجد، انسان اپنے رب کے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو الذین، بے شک وہ لوگ، یظنون، جو یقین کرتے ہیں بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے۔ کاش کہ اللہ ہمیں کیفیت نصیب فرما دے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اس اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، واللہ ان کے ایک ایک عمل کا ان کو بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ملاقات کا ہم سب کو شوق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔